بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی کے آغاز ہی سے حضرت انسان نے فطرت کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کارخانہ قدرت میں نہ صرف اپنے مقام سے آگاہ ہونے کی کوشش شروع کر دی تھی بلکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی بھی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔ انسان کی سچائی کی تلاش، حقیقت کی تلاش کی کئی داستان کئی صدیوں اور متنوع تہذیبوں پر مشتمل ہے۔ منظم مذہب نے انسانی زندگی کے خد و خال وضع کیے اور کافی حد تک تاریخ کی رائے معین کی۔ کچھ مذاہب کی بنیاد تحریری مواد پر ہے۔ ان کے پیروکار کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حلامی مذاہب ہیں اور دیگر انسانی تجربے کے مرہون منت ہیں۔ القرآن مذہب اسلام کا ایک بڑا ماخذ وہ کتاب ہے جس کو اس کے ماننے والے یعنی مسلمان مکمل طور پر کلام الہی تصور کرتے ہیں۔ مسلمان اس امر پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک عظیم سرچشمہ ہے۔ یہ تمام تر انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور یہ ہر ایک دور سے ہم آہنگ ہے، ہر ایک دور سے مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن کیا قرآن پاک اس دعویٰ پر پورا اترتا ہے؟ کیا قرآن پاک اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے؟ ایک دور وہ دور تھا جب کہ دنیا کی تہذیب کی تاریخ میں یا معجزات یا جو کچھ معجزات تصور کیا جاتا ہے انسانی توجیہ اور منطق پر حاوی تھے۔ بے شک معجزے کی سادہ تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو معمول کی زندگی سے ہٹ کر ہو اور جس کے بارے میں انسان کے پاس کوئی وضاحت موجود نہ ہو۔ تاہم کسی بھی چیز کو معجزہ تصور کرنے سے پیشتر ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ 1933 میں ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک درویش جس کا نام بابا پائلٹ تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں تک پانی کے ایک تالاب میں غرق رہا۔ تاہم جب رپورٹروں نے پانی کے اس تالاب کی تہہ کا معائنہ کیا جہاں پر اس نے اپنا معجزانہ کرتب سر انجام دینے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے یہ دلیل پیش کی کہ کوئی کس طرح اس ماں کے رحم کا معائنہ کر سکتا ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ درویش کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کا دعویٰ محض تشہیر حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔ یقیناً کوئی بھی جدید شخص اگر وہ معمولی سی بھی استدلالی سوچ کا حامل ہو وہ اس قسم کے معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے جھوٹے معجزات الوہیت کا امتحان ہیں تب ہمیں دنیا کے تمام معروف جادوگروں کو جو کہ اپنے جادو کے کرتبوں اور فریب نظر کے لیے مشہور ہیں حقیقی اللہ والے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک کتاب جو کلام الہی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے در حقیقت وہ ایک معجزے کی دعویٰ دار ہے۔ اس دعویٰ کی کسی بھی دور میں بآسانی تصدیق ممکن ہے اور اس دور کے معیار کے مطابق تصدیق ممکن ہے۔ مسلمان اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور حتمی کتاب یہ معجزوں کا معجزہ ہے، یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آئیے ہم اس اعتقاد کی سچائی کا جائزہ لیں۔ تمام تہذیبوں اور ثقافتوں میں ادب اور شاعری انسانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ رہی ہیں۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جب کہ ادب اور شاعری فخر کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی فخر کی ایک علامت تصور کی جاتی ہے۔ غیر مسلم مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک عربی ادب کا منہ بولتا شاہکار ہے اور مزید یہ کہ روئے زمین پر عربی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک انسانیت کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا کلام تو بنا کر دکھائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 24 اور 23، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت کو لے آؤ اور اللہ کے سوا
اپنے سب حمیتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج، اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دی جائے، یہی چیلنج قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر دہرایا گیا ہے، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور قرآن پاک کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکا۔ ایک جدید استدلال پسند شخص کسی بھی ایسی مذہبی کتاب کو تسلیم نہیں کرے گا جو یہ کہے کہ زمین کی شکل ہموار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں دلیل، منطق اور سائنس کو صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سے افراد قرآن پاک کے غیر معمولی نوعیت کے حامل کلام کو اس کے کلام الہی ہونے کا ثبوت تصور نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مذہبی کتاب اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کلام الہی ہے تو اس کو اپنی منطق اور دلیل کی قوت پر بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ مشہور و معروف ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے بقول سائنس مذہب کی عدم موجودگی میں لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کی عدم موجودگی میں اندھا ہے۔ اس لیے آئیے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور یہ تجزیہ کریں کہ کیا قرآن پاک اور جدید سائنس ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا عدم مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک سائنس کی ایک کتاب نہیں بلکہ آیات کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں 6000 سے زائد آیات ہیں اور ان میں سے 1000 سے زائد آیات کا تعلق سائنس سے ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے میں نے اس تقریر کے اندر وہی سائنسی نظریے رکھے ہیں جو کہ سکہ بند ہیں، سکہ بند سائنسی حقائق ہیں اور مفروضوں پر قائم نظریات اور عدم ثبوت کے حامل نظریات میں نے زیر نظر نہیں رکھے۔